چلیں اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان حمزہ اسرار, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ دی پوائنٹ. ناظرین, لاہور کے بازار اچھرا میں آج دوپہر میں ایک واقعہ رونما ہوا. ایک لڑکی جس کو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک شرٹ زیب تن کی ہوئی ہے جس کے اوپر ایک برانڈ کا الفاظ لکھے ہیں حلوہ, مگر کچھ لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے کہ یہ قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں اور قرآن کی بھی حرمتی کر رہے ہیں, ہمارے اسلام کی بھی حرمتی کر رہے ہیں, اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ واقعہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو سر قلم کرنے تک کی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے. مگر اس وقت ایک فرشتہ بن کے جو شخص وہاں پہ پہنچے, جس نے پورے دنیا میں پاکستان کو اور دین اسلام کو رسوا ہونے سے بچایا, وہ شخص آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ جب یہ وہاں پہ پہنچے تو کیا حالات تھے, کیا مسئلے تھے, اور جو شرٹ کے اوپر لکھا اوریجنل وہ الفاظ تھا کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتا دیجیے گا اور کتنی دیر سے آپ اس مسجد میں بطور امام امامت کر رہے ہیں. میرا نام قاری علیم الدین شاکر ہے. میں عالمی مجلس تحفظ ختم العلوم لاہور کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں, اور اسی جامع مسجد مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ میں تقریباً 40 سال سے امام خطیب. اچھا سر, آپ بتائیے گا کہ دوپہر کے وقت جب آپ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر منظر کیا تھا, اور جو شرٹ کے اوپر لکھا تھا وہ اوریجنل الفاظ تھے کیا؟ آج ظہر کی نماز کے بعد مجھے کچھ دوستوں کے فون آئے, کچھ ساتھی بھی بھاگتے ہوئے بھی آئے کہ اچھرا بازار میں مسئلہ بنا ہے, سب فوراً آئے. میں فوری طور پر وہاں پر پہنچا ہوں تو تقریباً کو 800-900 کے قریب لوگ ہوں گے جو کہ بڑے ہی جذباتی تھے, نعرے بازی ہو رہی تھی. میں فوری طور پر مارکیٹ کے اندر, وہ خاتون تھی, 2-3 پولیس والے بھی ساتھ تھے, تو میں فوری طور پر اندر گیا ہوں. میں نے سب سے پہلے مارکیٹ کے اندر سے لوگوں سے باہر نکالا. میں نے شٹر نیچے پھینکا, نیچے شٹر کیا, لوگوں کو باہر نکالا. میں نے کہا کہ الحمدللہ اتنے سال سے میں ہوں, لوگ عزت کرتے ہیں, تو سارے باہر چلے گئے. 2-4 اندر رہ گئے, باقی سارے باہر چلے گئے. تو پھر میں نے جو وہاں پر متعلق افسر کھڑے تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ سیدھی رات کو بلاؤ اور فوری طور پر تھانے لے کر چلو, ورنہ یہ معاملہ اور زیادہ مسئلہ بن جائے گا, لوگ اور اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ASP صاحبہ بھی آ گئی, تو SHO صاحب بھی آ گئے. بہرحال بڑی مشکل سے میں نے لوگوں کو پیچھے ہٹا کر اس عورت کو ہم نے ڈالے پہ بٹھایا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر 2-3 منٹ میں نہ جاتا تو بہت بڑا حادثہ ہو جاتا. ملک ملت کی, دین کی, اسلام کی, پوری دنیا میں جو بدنامی ہوتی وہ پھر انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا. اب کیوں بدنامی ہوتی؟ وجہ یہ ہے, جب ہم تھانے پہنچتے ہیں, تھانے میں ہم نے اس کے کپڑے کو, ہم نے جو اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی, پولیس ہمارے پاس لے کر آئی. وہاں پر علماء بھی اکٹھے ہو گئے, وہاں پر عوام بھی اکٹھی تھی, اچھرا بازار کے ہمارے تاجر بھی وہاں پر تھے. تو جب ہم نے وہ شرٹ دیکھی, یقین مانے اس پر کوئی قرآن, الحمدللہ حافظ قرآن, کوئی قرآن کی آیت نہیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان, کوئی حدیث نہیں تھی. صرف ایک جگہ پر لکھا ہوا الحلوہ, ایک حیات, وہ عربی جو ہوتے ہیں وہ ان کے یہ اپنے, اب یہ تو الحلوہ الحیات کو بھی اگر قرآن تو نہیں ہے نا یہ تو. لیکن یہ بات ضرور تھی کہ پوری شرٹ میں یہی الفاظ بار بار لکھے گئے تھے. اگر دور سے آپ دیکھو لگتا ایسے ہی ہے جیسے کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں, لیکن جب ہم نے غور سے دیکھا, SP صاحب نے ہماری کمیٹی بنائی. SP صاحب نے کہا بھی آپ خود کمیٹی بنائیں جس میں ہم شامل نہیں ہوں گے, آپ تحقیق کریں خود, اگر آپ کہتے ہو کہ واقعی یہ ملوث ہے ہم آپ کے سامنے پرچہ دیتے ہیں. تو ایک ہماری کمیٹی بنی جس میں میں شامل تھا, مفتی ثاقب صاحب تھے, اور ہمارے اچھلے بازار کے بھائی ندیم صاحب تھے, تو اور دیگر لوگ بھی ساتھ ہمارے شامل تھے. ہم نے پھر اس عورت سے جا کر ملے ہیں. اس عورت نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں, سنی العقیدہ مسلمان ہوں. اس کے خاندان برادری والوں کے فون آئے, وہ کچھ ہمارے نمازی بھی تھے, ان کے رشتہ دار. ان کا قاری صاحب ہم بھی گارنٹی دیتے ہیں, حلفن کہہ سکتے ہیں اس کا, کسی نے کہا جی قادیانی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. بھائی قادیانی ٹھیک ہے, کافر ہے, لیکن ہم نے کسی مسلمان کو زبردستی قادیانی تو نہیں بنانا, ہم نے کسی مسلمان کو زبردستی کوئی ان کا مرزائی نہیں بنانا نا جی. تو اب جب اگر تھوڑی دیر میں ہم لیٹ ہو جاتے, یقین مانے کہ یہ قتل ہو جاتا, حادثہ ہو جاتا. تو اللہ نے یہ بڑا کرم کیا ہے, پولیس نے بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا کہ الحمدللہ اب بے گناہ کی ایک جان بچ گئی. اب وہ خاتون جو ہے وہ خیریت سے اپنے گھر بھی پہنچ گئی. تو جس طرح سے اس شرٹ کے اوپر کوئی بے حرمتی کے الفاظ نہیں تھے, مطلب کہ یہ ہے کہ اس پہ اپنے FIR وغیرہ نہیں ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ہم نے نہیں دیکھا, اس کو پولیس نے بھی دیکھا,
تو ایس پی نے بھی دیکھا، ایس ایچ او صاحب نے بھی دیکھا، ہم جو تمام مسالک علماء وہاں کر جمع ہوئے، پھر تاجر برادری تھی، سب نے وہ کرتا دیکھا، شرٹ سب نے دیکھی، یقین مانے کچھ نہیں تھا. بار بار یہ لفظ لکھا حلوہ الحلوہ حیات، وہ حلوہ جیسے عربی میں حلوے کو وہ اچھے انسان کو بھی کہتے ہیں، اچھی چیز کو بھی کہتے ہیں، خوبصورت کو بھی کہتے ہیں. اب وہ جیسے وہ عربی میں لکھا گیا ہے، اب وہ حلوہ لکھا ہے تو اب وہ قرآن تو نہیں ہے نا جی. اب حیات اب عربی کو گال دے دے، اب نعوذ باللہ ہم کہیں گے یہ عربی ہے تو یہ بھی قرآن کا حصہ ہوگا، نعوذ باللہ. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے. آج اگر تحقیق نہ ہوتی، یقین مانے یہ آج سب کچھ ہو چکا ہوتا. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کو فنی الفاظ کہہ رہے ہیں، کچھ ہمارے ہاں نظروں سے آگے سے میمز بھی گزرتے ہیں کہ پاکستانی شخص ایک دفعہ جاتا ہے سعودیہ تو وہ بیت الخلاء لکھا ہوتا ہے تو اس کو چومتا ہے یہ سمجھ کے کوئی قرآن کی کوئی مقدس آیات لکھی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے دوری کیا، اس کو کس طرح سے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ 70% لوگ ہیں جو دیکھ کے نازل نہیں پڑھ سکتے. اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارے اسکولوں میں یہ عربی پڑھائی نہیں جاتی، بتایا نہیں جاتا کہ عربی کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو بالکل ہماری اولاد، ہماری نئی نسل جو ہے وہ دین سے، اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے. آپ اس کو نماز کر کہیں وہ نماز کی طرف نہیں آتی. جمعہ پڑھنے اگر کوئی ماں باپ بھیج دیتے ہیں، وہ جمعہ پڑھنے اس وقت آتے ہیں جب جمعے کا خطبہ عربی کا ہو رہا ہوتا ہے. تو اب بچے کہاں سمجھیں گے، کب سمجھیں گے، جب انہوں نے مسجد آنا ہی نہیں. پھر یہی ہوتا ہے جو کچھ آج ہونے لگا تھا. تو اس لیے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو دین کی طرف لاؤ، دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. دنیاوی تعلیم بھی دو، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ہم اپنی اولاد کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر کی زندگی کیسی تھی، گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کافروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ مسلمانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ کا جانوروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، آپ کا پرندوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، درندوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس لیے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو، پھر ہمیں جا کر یہ چیز سمجھ آئے گی. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے یار کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے جب تک مکمل تحقیق ہوتی. یقین مانیں، میں کہتا ہوں کہ پولیس اگر خدا نخواستہ سائڈ بھی لیتی، ہم کبھی ان کو سائڈ نہ لینے دیتے، اس لیے کہ حضور کے غلام سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی اور اللہ کے قرآن کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اہل بیت کی توہین اور تاہی یا توہین یا قتل جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. لیکن یہ مسئلہ کچھ اور تھا. تحقیق ہوئی تو ہم نے خود تحقیق کی ہے، پولیس نے بعد میں کی ہے. یہی ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، پرچہ کوئی نہیں ہوا. پرچہ بالکل وہ کاٹنے لگے تھے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی ہے پھر ہم نے ان کو روک دیا. اب وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر پہنچ گئی ہے. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، آپ موقع میں موجود تھے، چھوٹا سا ہے کہ وہ اس لڑکی پہ تشدد ہوا تھا، وہاں پہ کچھ لوگوں نے تشدد کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اس کو تھپڑ بھی نہیں مارا، کسی نے بھی. سیف تھی وہاں پہ؟ جی بالکل سیف تھی. تھوڑی سی غلطی اس سے بھی ہوئی ہے. اس کو جب ہمارے بچوں نے، بازار کے لڑکوں نے دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ قرآن آیت لکھی ہوئی ہے. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری بہن یہ قرآن آیات ہیں تو ہم آپ کو نیا برقع، نیا سوٹ دیتے ہیں، وہ پہلے بیٹا. یہ اس سے غلطی ہوئی، جہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے. اصل حقیقت بات یہ ہے. اس نے کہا نہیں، آپ کو کیا پتا عربی کیا ہے، تم امریکہ سے آئے ہو، میں جانتی ہوں، مجھے پتا. سیدھی بات اس وقت کہہ دیتی کہ بھائی یار مجھے نہیں پتا تھا، میں نے دبئی سے کپڑا خریدا ہے، میں نے پہن لیا. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ شو ہو رہا ہے، اس میں آیات ہیں، تم اتار دیتی. اس نے آدھا گھنٹہ بحث کی ہے. جب بحث میں آپ پتہ ہے، آپ کو، آپ باہر نکل کر بحث کریں نا جی، 15-20 بندے ایسے کھڑے ہوئے. وہ بازار ہے لاہور کا سب سے مصروف ترین بازار ہمارا اچھرا بازار ہے. تقریباً اچھرا بازار کی 7,000 کی دکانیں، اور وہ چوک بھی ایسا ہے مشہور پاکستانی چوک. وہاں پر آپ کو پتا ہے چاروں طرف سے دکاندار اکٹھے ہو گئے. اب آواز لگی ہے کہ یہ قرآن آیت، کیونکہ اس نے وہ آگے کہا کچھ نہیں، یہی کہ بحث کرتی رہی آگے سے. وہ لوگ مستحیل ہوتے رہے، لیکن کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے اس کو تھپڑ نہیں مارا. جب میں گیا ہوں، اس کا میاں اس کے پاس کھڑا تھا، تو میں نے اس کے میاں سے پوچھا، میں نے کسی کو مارا کہتا نہیں. پولیس والے اس کے پاس کھڑے تھے، تو میں بالکل ان کے پاس کھڑا ہوں، لیکن لوگ تھے
बिल्कुल अंदर उस तक पहुंच गए थे तकरीबन। फिर मैंने लोगों को, नारेबाजी हो रही थी, फिर मैंने लोगों को बाहर भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर चले गए, फिर अंदर आए, फिर मैंने शटर नीचे फेंका दुकान का, मार्केट का, फिर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रुके, फिर पुलिस आई, फिर मैंने साथियों को पीछे करके बड़ी मुश्किल से डालेंगे उस खतून को बैठा कर भिजवा दिया, फिर हम खुद थाने गए। अच्छा, मैं अभी पाकिस्तान चौक से जब गुजर रहा था तो वहाँ पे जो कुछ शख्स थे उनसे मैंने बात की, तो उनका कहना था जो उधर 100 150 200 लड़के इकट्ठे थे नौजवान, उनमें से कोई जोहर का वक्त था और कोई नमाजी नहीं था, नमाज पढ़ने कोई नहीं गया हुआ था, जी, मगर जी। इधर पुरानी आयत की वजह से जान लेने के लिए, जान देने के लिए जी, सभी जी। तैयार थे। हाँ जी। आप इस नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे और ठीक इसके है। बारे में आपका जी, क्या जी, बात ये है कि अपना लिंक कायम रखो अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह के घर के साथ ताल्लुक कायम रखो। ये जो जज़्बा है ना जी, ये जज़्बा हर मुसलमान में होना चाहिए, है भी, होगा भी और होना चाहिए भी, लेकिन ये बात सोचकर हमें इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि आया ये मैं किसी पर कोई बेकसूर पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा। मेरी वजह से यार अगर किसी की बेकसूर की जान चली गई तो क्या कुरान क्या कहता है, कत्ल नास जमीआ, पूरी इंसानियत कत्ल हो गई है। आज अगर कुछ मसला अल्लाह ने ये करम ना किया होता, आज पूरी इंसानियत कत्ल हो जाती। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की, कुरान की, हमारे मुल्क की अल्लाह ने इज्जत रखी। हमदा क्लॉज एक मिनट क्या करना है? बंद हो गया। बंद हो के दोबारा कर लो भाई, आओ बस क्लोज कर देना, बड़ा पूछ लिया उन्होंने। चल नमाज़ पढ़नी। हाँ जी, तो नाज़रीन आपने कायस साहब की बात सुनी, ये